طلبہ و طالبات کا لابا پھٹا تو پھر لاہور کی سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ایک مبینہ ریپ کا جو کیس سامنے آ گیا ہے اس نے لاہور شہر کیا پورے ملک میں ایک آگ لگا دی ہے، اور کہ وہ کالج انتظامیہ جن کے سر پر والدین اپنے بچے بھیجتے ہیں وہ بچوں کو تحفظ دینے کی بجائے ایسے معاملات کو دبانے کے لیے اپنے سارے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ کہ کیا آپ کے اپنے بچے بچیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ بے اولاد ہیں؟ کہ اگر آپ کی کسی بچی کے ساتھ، آپ کے کسی بچے کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہو ہے؟ تو صدقے جاؤں میں اپنی لاہور پولیس کی کہ جو جرائم کی شرح کو تو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے، اور جب آپ جرائم کا گراف دیکھیں وہ کہاں پر ہے اور ان کے دعوے کس طرف ہیں اس پہ غور کریں تو آپ کو ان کا اصل چہرہ سامنے نظر آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژن وائبس کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، آج جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لاہور شہر میدان جنگ بنا رہا، اس حوالے سے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک پر اسرار شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ لاہور کے ایک بہت معروف کالج پنجاب کالج کا ہے، جہاں یہ بات سامنے آئی کہ ایک فرسٹ ایئر کی بچی کا مبینہ طور پہ ریپ کیا گیا، اور اس واقعے کے بعد کالج انتظامیہ اس معاملے کو دبانے کے لیے سرتر کوشش کرتے رہے، لیکن جب طلبہ و طالبات کا لابا پھٹا تو پھر لاہور کی سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور خصوصاً ہمارے تدریسی جو ادارے ہیں ان میں اس قسم کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہوتا یوں ہے کہ کئی طالبات کے جو والدین ہیں وہ عزت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک پروفیسر کو یونیورسٹی کی ایک سابقہ طالبہ نے نہ صرف بری طریقے سے مارا بلکہ اس کے حوالے سے بہت سارے سنسنی خیز انکشافات کیے کہ کس طرح وہ طالبات کو اپنے جال میں پھنساتا تھا اور بعد میں بلیک میل کرتا تھا، یہاں تک کہ طالبات کی شادی ہو جانے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں تھا چھوڑتا اور ان کی نجی لائف جو تھی اس کو ڈسٹرب کرتا تھا۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے تمام ان تدریسی اداروں کے سر پر اور ان کی انتظامیہ پر کہ کس قسم کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ اساتذہ کہ جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ طالبات کو کس طرح اپنے مکرو جال میں پھنسا کر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ ابھی یہ وارداتیں تھمی نہ تھیں کہ اب ایک مبینہ ریپ کا جو کیس سامنے آ گیا ہے اس نے لاہور شہر کیا پورے ملک میں ایک آگ لگا دی ہے، اور والدین میں شدید بے چینی کی لہر پائی جاتی ہے۔ ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ وہ کالج انتظامیہ جن کے سر پر والدین اپنے بچے بھیجتے ہیں وہ بچوں کو تحفظ دینے کی بجائے ایسے معاملات کو دبانے کے لیے اپنے سارے اختیارات کا استعمال کرتے رہے۔ میرا یہاں ایک سوال ہے پنجاب کالج کی انتظامیہ سے کہ کیا آپ کے اپنے بچے بچیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ بے اولاد ہیں؟ کہ اگر آپ کی کسی بچی کے ساتھ، آپ کے کسی بچے کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب طالبہ و طالبات اپنا احتجاج بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں تو صدقے جاؤں میں اپنی لاہور پولیس کی کہ جو جرائم کی شرح کو تو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے، اور جب آپ جرائم کا گراف دیکھیں وہ کہاں پر ہے اور ان کے دعوے کس طرف ہیں اس پہ غور کریں تو آپ کو ان کا اصل چہرہ سامنے نظر آ جائے گا۔ باتیں تو بہت زیادہ کی جاتی ہیں پولیس کے افسران کی طرف سے، لیکن آج ان کی بہادری کا آپ ثبوت دیکھیں، ان کی شفافیت کا عملی مظاہرہ دیکھیں کہ نہتے طلبہ و طالبات کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے گئے، اور اس کے بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ کر قیدی وینوں میں پھینکا گیا، اور اس سارے عمل میں کئی طلبہ و طالبات زخمی ہو کر ہسپتالوں میں جا پہنچے۔ میرا یہاں پہ پنجاب پولیس خصوصاً لاہور پولیس کے ان افسران سے بھی سوال ہے کہ کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ کیا آپ کے بچے بچیاں نہیں ہیں؟
کہ کس طرح آج سڑکوں پر آپ ان کو ایک وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور اس کے بعد لاہور پولیس کے ایک اعلیٰ افیسر جب پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی پولیس کو ہی ڈیفینس کر رہے تھے، اور تمام واقعات کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آنے کے باوجود وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو گارڈز تھے شاید انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، یعنی کہ وہ ویڈیوز جھوٹی تھیں کہ جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان معصوم بچے اور بچیوں کو کہ جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں اس مافیا کے خلاف جو انتہائی بااثر ہے، اور میڈیا پر پنجاب کالج کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، اس مافیا کے خلاف اگر طلبہ و طالبات میدان میں آ گئے ہیں تو ان کو دبانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے تھے، کس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، کس طرح ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، اس سکول انتظامیہ کی طرف سے، ان کے ٹیچرز کی طرف سے بچوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ویڈیو بنا کے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور جو طلبہ و طالبات احتجاج کر رہے ہیں ان کے داخلے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک بے شرمی کی انتہا ہے، اور میں دوبارہ یہ لفظ استعمال کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ کالج انتظامیہ کے دل نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، کہ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اگر بچے اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں، اگر آپ نے بر وقت کوئی ایکشن لیا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب میں نے ایک بات سٹارٹ میں یہ کی تھی کہ یہ معاملہ پر اصرار کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس متاثرہ بچی اور اس کے والدین سامنے ہی نہیں آ رہے، اب ان کو غائب کر دیا گیا ہے، ان کو خاموش کرا دیا گیا ہے، ان پر کیا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور پولیس فیصل کامران نے جب پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہے تھے تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے کہ میرے سامنے وکٹم ہی کوئی نہیں ہے، میں کس کے خلاف قانونی کارروائی کروں۔ تو میرا یہاں پہ سوال ہے کہ اگر ایسا واقعہ وہاں پر نہیں ہوا تو پھر صوبائی وزیر تعلیم جب خود وہاں پہنچے ہیں انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پنجاب کالج کی فوری طور پر رجسٹریشن بھی منسوخ کی گئی۔ اگر وہاں یہ واقعہ نہیں ہوا تو پھر کالج کی رجسٹریشن منسوخ کیوں کی گئی؟ ایک اہم حکومتی نمائندہ وہاں جا کے اس بات کا اعتراف کیوں کر رہا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کے بچے ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس کالج کو ڈیفینس کر رہے ہیں، اس کالج کو پروٹیکشن دینے کے لیے ڈنڈوں کا استعمال کر رہے ہیں، آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان معصوم طلبہ و طالبات کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کے بچے کسی بھی اسکول میں یا کالج میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے؟ اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ لائیں گے اور دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی نظر سے دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر کچھ شرم ضرور آئے گی کہ آپ آج کس طرح لاہور کی سڑکوں پر تماشا لگائے بیٹھے رہے ہیں۔ گو کہ یہ چیز بھی میں برملا کہوں گا کہ پنجاب گروپ آف کالجز انتہائی بااثر لوگ ہیں، ان کے اثر و رسوخ کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کئی گھنٹے تک ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ پنجاب کالج کا نام ہی نہیں لیا جا رہا تھا، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے خود ان کا اپنا ذاتی ایک میڈیا گروپ ہے جو بہت تگڑا ہے، تو وہ کیسے اس کا نام لیتے؟ اب بھی گو کہ بہت شور بلند ہوا ہے اور بچوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے ایک رسمی سا خط جاری کر دیا گیا کہ جی اس کی کالج کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن چند دن بعد ہی وہ بحال ہو جائے گا، چند دن بعد ہی تمام معاملات معمول پہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ بہت بااثر لوگ ہیں، آپ یا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ کیا اس واقعہ کے بعد والدین کے دلوں میں دماغ میں جو ایک خوف پیدا ہو گیا ہے اور ان بچیوں کے دل و دماغ میں خوف پیدا ہو گیا ہے اس خوف کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ابھی ایک طرف پنجاب کالج کا یہ معاملہ چل رہا تھا تو دوسری طرف لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی جو ہے جیل روڈ پر، اس کی طالبات سڑکوں پہ آ گئی تھی، وہاں پہ بھی ایک ہراسمنٹ کا واقعہ ہو گیا جس میں انہوں نے نہ صرف کالج کو چھٹی دے دی بلکہ ایک انکوائری کمیٹی بھی لگا دی کہ کالج کا ایک سب انجینئر اس ہراسمنٹ کے واقعے میں ملوث پایا گیا ہے۔
ناظرین، جب تک ان درندوں کو، ان بچے اور بچیوں کو ہراساں کرنے والے بھیڑیوں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، ہمارے بچے بچیاں ان کالجز میں، ان یونیورسٹیز میں، ان سکولوں میں قطعاً محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ ہر والد اور ہر والدہ کے لیے اب ایک یہ لمحہ فکریہ بن گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھتے ہیں یہ حکومت کیا سٹیپ اٹھاتی ہے، ادارے کیا سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ کیا ماضی کی طرح جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں اس میں انکوائری کمیٹیاں بھی بیٹھتی تھیں، اس میں انکوائریاں بھی کی جاتی تھیں، لیکن یہ جو بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، یہ آلویز بچ جاتے ہیں۔ اور والدین چونکہ عزت کی خاطر خاموش رہتے ہیں، ان بھیڑیوں کا کچھ ہو نہیں پاتا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں، یہ کوئی جنگل نہیں ہے یا جنگل کا قانون نہیں ہے کہ لاہور جیسے شہر میں ایک بڑے نام والے ادارے میں، جس کا شمار لاہور کے اگر یہ کہا جائے کہ ٹاپ 5 کے اداروں میں ہوتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اگر وہاں پہ لاکھوں روپیہ فیسیں دینے کے باوجود بھی اگر بچے اور بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر لعنت ہے ہمارے سسٹم پہ، پھر لعنت ہے ہمارے ان اداروں پہ جن اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ان کی انتظامیہ پہ کہ جو یہ بھولے بیٹھے ہیں کہ وہ بھی اولاد والے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں۔ مجھے میرے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔